ذوالفقار حیدری، یہ اعزاز عظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایسے ہی نہیں دے دیا تھا، بلکہ آپ اس کے قطعی طور پر مستحق تھے۔ جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش میں آ گئے اور آپ کی پیشانی ہمایوں پر پسینہ کے قطرات ظاہر ہوئے، اس حالت میں آپ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ کے پہلو مبارک میں کھڑے ہیں، تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہ مل گئے؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یعنی ایمان کے بعد کفر نہیں، بے شک آپ ہی کی اقتدا میرے لیے کافی ہے۔ اسی لمحہ کافروں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب حملہ آور ہوئی، تو آپ نے فرمایا، اے علی، میری اس ٹولی سے حفاظت کرنا اور نصرت و خدمت کا حق بجا لانا، کیونکہ یہی وقت نصرت ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس جماعت کی طرف توجہ فرمائی اور ان کے گھیرے کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد سے توڑ بھی دیا اور کئی ایک کو واصل جہنم بھی کر دیا۔ جب جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہر مقام پر کمال بہادری دکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی، تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کے ساتھ کمال بہادری اور جواں مردی دکھائی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، بلا شبہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کلمہ ارشاد فرمایا تو جبرائیل نے عرض کیا، وا انا منکما، اور میں آپ دونوں سے ہوں۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے اثار اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ لگاؤ کا یہ واقعہ سامنے آ گیا بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جذبہ جہاد کی تھی۔ چنانچہ جنگ احزاب میں جب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم جوہر شجاعت دکھا کر فتح یاب ہو کر گھر تشریف لائے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے مسکرا کر آپ کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مبارکباد قبول فرماتے ہوئے اپنی خون آلود تلوار دے کر دھو ڈالنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ذوالفقار حیدری کو نہایت اچھی طرح دھو کر صاف شفاف کر دیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ سعادت ایک دو واقعات پر منحصر نہیں، بلکہ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ تاجدار ولایت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات طیبہ میں جس غزوہ یا سریہ میں شریک جہاد ہوئے، اس میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا پورا حصہ ہے، کیونکہ آپ کو جاتے ہوئے تلوار پیش فرمانا اور واپسی پر ذوالفقار حیدری کو صاف کرنا اور دیگر اسلحہ جات کو سلیقہ سے سنبھالنا آپ کے فرائض میں شامل تھا۔ یہ سعادت آپ کو محض حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے سے ہی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ معتبر اور مصدقہ روایت سے ثابت ہے کہ آپ کو یہ سعادت اپنے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بھی حاصل تھی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ جب بھی کسی غزوہ یا سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب کے بعد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مل کر جاتے، اور جب کسی غزوہ سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی ہی کے گھر میں آتے۔ چنانچہ مدارج نبوت میں ہے کہ جب آپ غزوہ احزاب سے واپس تشریف لا کر جس میں اتھر سے ہتھیار وغیرہ اتار رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہو گئی اور انہوں نے بنی قریظہ کے ساتھ بھی فوری طور پر جہاد کرنے کا حکم خداوندی پہنچا دیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، اور پھر دوسری روایت
اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے اور ان کو بوسہ دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مستقل معمول تھا کہ جاتے وقت سب سے آخر پر اپنی بیٹی کو مل کر جاتے اور واپسی پر سب سے پہلے اپنی بیٹی ہی کو ملتے، تاکہ بیٹی سے علیحدگی کا وقت کم سے کم ہو۔